الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے خروج بنی اسرائیل۔ آپ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ خروج بنیادی اسرائیلی حکایت ہے۔ یہ مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی اللہ کے ذریعے اللہ کا ان کو نجات دینا، اس غلامی سے نجات دینا، اور سینہ میں بنی اسرائیل کے لیے اتری آیات، کنعان کے کناروں اور وادی طیہ کے بیابانوں میں خانہ بدوشی، خدا داد ارض مقدسہ کی زمین کے بارے میں بتلاتی ہے۔ یہ کہانی بائبل میں خروج، احبار، گنتی، استثناء کی کتابوں اور قرآن کریم میں الشعراء، القصص، الصف، الاعراف اور المائدہ، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ دخان کی صورتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ بائبل میں اس کا پیغام ہے کہ اسرائیل کو خدا نے غلامی سے نجات دلائی۔ اسی وجہ سے شریعت موسوی کے ذریعے سے ان سے تعلق رکھتا ہے، جس کی شرائط ہیں کہ خدا اپنے منتخب کردہ قوم کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ خدائی شریعت پر عمل پیرا رہیں گے، صرف اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم سابقہ انعامات کا ذکر کر کے دوبارہ حق پرستی اور حق شناسی کی تلقین بھی کرتا ہے۔ یہ بیانیہ شریعت یہود میں مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، جو روزانہ یہودی عبادت میں دہرائے جاتے ہیں اور فصح جیسے تہواروں میں منائے جاتے ہیں۔ یوں ہی یورپ میں ظلم و ستم سے فرار ہونے والے ابتدائی غیر یہودی مزاحمت کار پروٹسٹنٹ اور دڑوں اور سیاہ فام امریکیوں کی آزادی اور شہری حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی تلقین اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ خروج کی کہانی، جو بائبل کی 5 پہلی کتابوں میں سے آخری 4 کتابوں جنہیں تورات کہا جاتا ہے میں آئی ہے، جس میں خروج، احبار، گنتی اور استثناء کے نام ہیں، اور قرآن شریف کی کئی صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل قحط تصالی کی وجہ سے ارض مقدسہ سے یعنی کنعان سے مصر ہجرت کر گئے تھے، کیونکہ ایک بنی اسرائیلی پیغمبر حضرت یوسف حاکم مصر کے دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ بائبل کے مطابق قصہ خروج کا آغاز یوسف کے انتقال کے بعد کے کسی فرعون کی تخت نشینی سے ہوتا ہے، جو یقیناً یوسف سے ناواقف ہوتا ہے۔ نئے فرعون کو بنی اسرائیل کی تعداد اور قوت سے تشویش تھی، چنانچہ اس نے انہیں غلام بنایا اور ان کے شہروں کو ان کے لوگوں کو مزدوری کے کام پر لگا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بنی اسرائیلی نومولود بچوں کو قتل بھی کرانا شروع کرایا۔ اس دوران پچھلے فرعون کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ مدین سے اپنے کنبے سمیت حضرت موسیٰ کے واپس آنے کے بعد کوہ طور پر موسیٰ نے جلتے ہوئے درخت کو دیکھ کر آگ کی تلاش میں وہاں گئے تو وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ وہیں اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور نماز دی، انہیں معجزات عطا کی اور فرعون کو دعوت دینے اور معجزات دکھانے کو حکم دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی سزائیں موقوف کرے اور ان کو ان کے ساتھ روانہ کر دے۔ تو موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کی شمولیت مانگی۔ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار گئے تو خود کو بھیجا ہوا پیغمبر بتایا اور پیغام دیا کہ اس نے معجزہ اور نشانی مانگی۔ آپ نے اپنا سر ڈالا جو اژدہا بن گیا، اپنے ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمکدار ہوا۔ حضرت موسیٰ کے پیغام حق فرعون کو پہنچانے کے بعد جب فرعون نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے مصریوں پر عذاب نازل فرمائے۔ آخری عذاب یہ بھیجا کہ ان کے پہلے لڑکوں کو موت دی، لیکن بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہر خاندان ایک مینڈھا ذبح کر کے اس کے خون اپنے دروازوں پر لگا دے تاکہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ فرعون اپنے بیٹے کی ہلاکت کے بعد آخرکار موسیٰ کو بنی اسرائیل سمیت جانے کی اجازت دی، لیکن پھر راتوں رات بنی اسرائیل کے موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے بعد ان کے تعاقب میں نکلا۔ بحر احمر کے ساحل پر پہنچا۔ موسیٰ نے اپنے عصا میں سمندر میں راستے بنائے اور بنی اسرائیل کو
خشک زمین پر سے گزارا۔ فرعون ماں لشکر بحر احمر میں غرق ہو گیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137۔ اور فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کو معبود پر ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس ایمان کو مردود قرار دے دیا گیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل پر بادل سایہ کرتے رہے اور من و سلوہ اترتا رہا، اور وہ موسیٰ اور ہارون سے زمین کی